Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif. Field Marshal Afzal Munir. Pakistan, of course, is going to be mediating crucial talk. چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان, دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان. چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان, دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان. رکھ لے آنکھوں میں اپنے خواب جوان, چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان, دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان. ہمیں جوائن کیا ہے جناب کرنل سیف قریشی صاحب, دفاعی امور کے ماہر ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ڈاکٹر نذیر حسین صاحب ہیں, ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں اور ڈاکٹر شبانہ فیاض صاحبہ. تمام ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, بین الاقوامی امور کے اوپر مہارت رکھتے ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ جہاں پہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کریں گے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, یہ بڑی ایک بیٹھک ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, تو آپ اس کو پاکستان کی کتنی بڑی ایک سفارتی کامیابی سمجھتے ہیں, اور اس سفارتی کامیابی کے بعد پاکستان کو مستقبل میں اس کے کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے, کیونکہ ہمیں 9/11 کے بعد جس طرح کارنر کیا گیا, جس طرح ہمیں ان چیزوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا, الزامات لگائے گئے جس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, اس کے بعد اب یہ ساری صورتحال بدلی ہے. اور یہ تبدیلی آنی شروع ہوئی پچھلے سال 7 مئی کے واقعات کے بعد, جب پاکستان فوج نے انڈیا کی پٹائی کی. اس کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان ایک مضبوط قوت ہے, اور وہ دن اور آج کا دن. اب آپ چلیں 26 اپریل پہلگام کے واقعے سے آج 11 اپریل تک کا سفر دیکھ لیں, پاکستان نے کیسے وہ سفر طے کیا, گریسفلی طے کیا ہے, اپنے آپ کو ایک مضبوط اور ایک ڈیسنٹ کنٹری کے طور پہ, ایک گڈ کنٹری کے طور پہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا. جو ہمارے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگائے جاتے تھے, ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ سب جھوٹ تھا. ہم نہ ایسا معاشرہ ہے, نہ ایسا ملک ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے کوئی ایسی گھٹیا کارروائیاں کریں جیسے انڈیا اور اسرائیل مل کے کرتے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ باقی جو لوگ شامل رہے ہیں ان کے چہرے بھی اب بے نقاب ہو چکے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ وقت ہے, کیونکہ اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں ایک احساس کمتری ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ ہم کوئی کمزور ملک ہیں اور ہم پہ باقی سب لوگ حاوی ہیں. تو اب اس سے نکلنے کا وقت ہے. تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت اہم دن ہے کہ وہ پاکستان کو, جو نوجوان ہیں اس وقت جنہوں نے آگے چل کے اس ملک کو چلانا ہے, کہ وہ دیکھیں کہ وہ ایک طاقتور, اہم اور اچھے ملک کے شہری ہیں, اور اس سے انہیں کانفیڈنس ملے گا. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں آج کے دن جو پاکستان کو اہمیت ملی ہے, جو پاکستان کی عزت اور وقار میں خدا نے اضافہ فرمایا ہے, اس کا ہماری نسلوں کے اوپر اثر پڑے گا. ان کے سوشل ایٹیٹیوڈز میں آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اس کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نذیر صاحب, یہ اس وقت 15 پوائنٹس امریکہ کی طرف سے, 10 پوائنٹ ایران کی طرف سے. اب ان پوائنٹس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک اتفاق پیدا ہو سکتا ہے, اور مذاکرات کی کامیابی کے کتنے امکانات آپ دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نذیر صاحب. ڈاکٹر صاحب جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہم سارے انٹرنیشنل ریلیشن کے ایکسپرٹ ہیں, اور اس وقت ہمارے ناظرین بھی ٹی وی اسکرین کے ساتھ گلوڈ ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی ڈپلومیٹک نیگوسیشنز ہوتی ہیں, اتنے بڑا ڈیلیگیشن آنا دونوں طرف سے, ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی, اور بڑا سینئر ڈیلیگیشن آ رہا ہے. وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں اور وہاں سے آ گئے, اور وہاں سے اسپیکر ان کے مجلس کے آ گئے. تو یہ سیریسنس شو کرتا ہے. اچھا, اتنے بڑے ڈیلیگیشن کو لا کے ایک ملک میں لانا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بیسکس انڈرسٹینڈنگ ڈسکس ہو چکی ہیں, کچھ بیہائنڈ دی سینز چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں,
اور یہ فائن ٹیوننگ ہوں گی. اب فائن ٹیوننگ میں آج جو ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ بڑی نتیجہ خیز ہیں. اس میں 2 چیزیں تو امریکن نے مان لی ہیں. نمبر 1 سیز فائر ان لیبنان, اور وہاں پہ آج شروع ہو گئی ہے, اینڈ انفریزنگ دی ایرانین ایسٹس ان قطر اینڈ سم ادر کنٹریز. یہ آج کی نیوز ہے, شاید آپ نے بھی بریک کی ہوگی. تو نیگوسیشن جو ہیں وہ پازیٹیو موڈ میں چلے گئی ہیں, اور ہمارے پاکستانی اینکرز کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اب ڈائریکٹ ٹاکس بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی تھی, پاکستان میڈیٹری تھا ایک کمرے سے دوسرے کمرے, دوسرے کمرے سے پہلے کمرے میں. تو یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے کہ امریکہ از ولنگ ٹو کمپرومائز سو مینی تھنگس. امریکن اس وقت بہت ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں بیکاز آف دیئر فلاڈ پالیسیز, کیونکہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی کہ وہ 40 دنوں میں ایران کو رجیم چینج کروا سکے یا کچھ کروا سکے. تو اس مذاکرات, اور بالکل ڈاکٹر حسن ظفر نے بھی صحیح کہا کہ اس کا سارا سہرا جو ہے اس وقت پاکستان پہ جا رہا ہے, اور پاکستان کو ایک آپٹمسٹک کوشس آپٹمزم میں ہم چل رہے ہیں, یہ آپ خیال کیجئے گا. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ عمان میں بھی مذاکرات ہوئے تھے, نتیجہ خیز ہوئے تھے, اور اگلے دن خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہو گئی تھی. پاکستان پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اگر پاکستان یہ نیگوسیشن یہاں پہ کرا رہا ہے, کوئی ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, تو پاکستان وڈ بی دی مین گارنٹر کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ امپلیمنٹ ہوں. اچھا, بیہائنڈ دی سینز آپ کو بھی معلوم ہے, ہمارے ناظرین بھی سمجھتے ہیں, ہمارے سارے ماہرین جو ہمارے کولیگز ہیں, یہ چائنا بھی اس میں انوالوڈ ہے ڈیفینیٹلی. چائنیز گارنٹیز کے بغیر, چائنیز ٹیلی فون کالز کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں, اور بیہائنڈ دی سین بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہوپ فلی سم بیسک فنڈامنٹل گراؤنڈز ہیو بین کلیئرڈ, اور اب جو نیگوشیشنز ہیں انشاءاللہ عزیز وہ ایک سیریس نہج پہ جائیں گی, اور انشاءاللہ پاکستان کے توسط سے دنیا کو ایک امن ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شبانہ صاحب, اس وقت اکانومی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایران جب سینکشنز لگیں اس وقت ایران کی اکانومی میرا خیال ہے 81 یا 82 بلین ڈالر تھی, شاید 82 بلین ڈالر تھی, اور سعودی عرب کی اکانومی اس وقت 1 بلین ڈالر کم تھی ایران سے. آج سعودی عرب بہت اوپر چلا گیا, میرا خیال 1600 بلین سے اوپر جا چکا ہے, جبکہ ایران جنگوں کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گیا. اگر ایران کے جو ایسٹس ہیں ان کو انفریز کیا جاتا ہے, ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں ان کو تھوڑا سا ختم کیا جاتا ہے, اور اسٹریٹس آف ہارمز اس کا جو ٹول ایران اگر وصول کرتا ہے $2 ملین پر شپ, تو کیا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ تو اس خطے کا سب سے بڑا ایک اکنامک پار بن سکتا ہے؟ آپ کا کوشچن بڑا سمپل بھی ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے, وہ سائڈس. دیکھیں, یہ کمپیریزن بڑا سمپل ہے کہ ایران بیکاز آف وارز, بیکاز آف اٹس انیشیل ود the US اینڈ ادرس فارن پالیسی ڈیسیجنس کی وجہ سے موسٹ سینکشن اسٹیٹ آف دا ورلڈ رہا ہے. ایون ٹوڈے ابھی بھی اس پہ سینکشنس موجود ہیں. اور آپ لوگ اگر یاد کیا جائے تو US کی ایک بڑی فیمس آئی تھی جس میں تھا فوڈ فار آئل, کہ آئل اس کو الاؤ کیا گیا تھا بیکاز آف دا میڈیسنس, اور جو بچے سفر کر رہے تھے ایران میں اس آئل کو بیچ کے اسے کیا جائے. پھر بھی آج کی اسٹیٹسٹکس بھی دیکھیں تو پہلے جو موومنٹس بھی ایران میں ہوئی ہیں ان کے انفیکٹ ان کے بعد بھی ان کے ایمبیسڈرز اور ڈفرینٹ انہوں نے اون کیا ہے کہ اکنامک ٹربولنس ود ان ایران بہت زیادہ ہے اور ریسیشن بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کہ جی ساری اینٹائی گورنمنٹ ہے, یہ بھی غلط ہے. اب سعودی عربیہ کا جو سین ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وی آل نو کہ ایک گلف میجر مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے, وائڈ اس کی آئل پروڈکشنز ہے, اس طرح کی یس فرام یمن سائڈ ایشوز آتے رہے ہیں, لیکن جنرلی اس کی ریلیشن شپ ود US اینڈ ادر پارٹس آف دا ورلڈ آن دا ہائیسٹ کرو ہے. اب کمنگ ٹو دا ہارمز اینڈ دا ایرانین اسٹیٹمنٹس کہ وہ ٹیکس لیوی ہوں گے جو بھی کنٹینر وہاں سے گزرے گا. میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ انٹرنیشنل لاس آف دا موومنٹ جو ہوتی ہے ان دا واٹرز, اس کے حوالے سے یہ ایک کنٹری وہ نہیں لے سکتا, وہ اس کے ڈفرینٹ کنٹریز کے سگنیٹری گروپس ہوتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ان کے مسائل ہوتے ہیں. تو اتنا وہ سمپل نہیں ہے کہ جیسے کہ جگہ پاکستان میں ٹول ٹیکس لگا دیں یا موٹر وے پاس ہو. سو اور اس سے ایران کی جو to come to the table despite the sufferings that they have suffered, very inhuman suffering, gross inequality, جو کچھ وہاں کیا گیا ہے
اور جتنا تھریٹ میں وہ لوگ زندہ ہیں تو اور اس کا صرف اور صرف the major goal is despite the differences کہ وہ جو سیز فائر کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. بالکل تو کچھ نہ کچھ جو 10 ہیں اور ان کے 15 ٹرمز ہیں اور ان کے 10 ہیں اس میں سے آہستہ آہستہ 6 تک ہم آگے موو کر رہے ہیں. اچھا یہ تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اگر ہم 6 پوائنٹس تک پہنچ. کرنل صاحب چلے یہ تو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے لیکن آج ایک بڑی سگنیفیکنٹ ایک موو دیکھی پاکستان کی جانب سے. جب ایرانین اور امریکن ڈیلیگیشن پاکستان آئے تو ان کو جب ریسیو کیا گیا تو امریکنز کو ریسیو کرتے ہوئے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایک بہت خوبصورت سا ایک سوٹ پہنا تھا, لیکن جب انہوں نے ایرانین کو ریسیو کیا تو وہاں پہ کمبیٹ یونیفارم تھا. اچھا آپ بتائیے اس کی کیا سگنیفیکنس کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. قانون قدرت ہے, قرآن شریف میں ہے, وہ عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے. فیلڈ مارشل نے پچھلے 2 سال میں جو پاکستان کے لیے, جو ایران کے لیے, جو امریکہ کے لیے اور دیگر ملکوں کے لیے کام کیا, اس میں ان کا خلوص, ان کی کمپیٹنس, ان کی پروفیشنلزم اتنی نمایاں تھی کہ جن سے بھی انہوں نے انٹریکشن کیا ان کو اپنا گرویدہ کر لیا جی. یہ آپ کا پرٹیکولر سوال جو ہے اس میں ایران کی ذمہ داری, ایران کو چن چن کے ان کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنے کا اسرائیل نے اور یو ایس اے نے فیصلہ کیا ہوا جی. کافی حد تک وہ کامیابی سے کر چکے ہیں. ہم یہ رسک نہیں لے سکتے تھے کہ پاکستان میں اسلام آباد اکارڈ کے موقع پہ اسرائیل کو شرارت کر سکے. لہٰذا یہ کمبٹ یونیفارم اس وقت پہننی پڑی ان کو جب سیز فائر وائلیٹ ہوئی لبنان میں. وائلیٹ بھی ہوئی اور لبنان میں اس قسم کی ہوئی 2 گھنٹے کہ کہیں اس کی تاریخ نہیں ملتی. بے انتہا نقصان کیا گیا اور اسرائیل کو ذمہ داری اٹھانے کی بجائے, منع کرنے کی بجائے امریکہ نے سپورٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو سیز فائر کا حصہ ہی نہیں تھا. ہمارے پرائم منسٹر کی اپنی رائٹنگ میں کمیٹڈ تھا کہ لبنان شامل ہوگا اور ان اینی کیس وہ شامل تھا. تو وہ وقت آ گیا کہ جب فیلڈ مارشل کو فیلڈ مارشل بننا پڑا, ذمہ داری لینی پڑی, اور اس کا اللہ نے کرم کیا, عزت دی, اور اس کا امریکہ پہ بھی اثر ہوا اور اس کا دوسری سائڈ پہ بھی. اچھا جب امریکنز کو ریسیو کیا اس وقت کیوں نہیں یونیفارم جی وہ اس لیے کہ امریکن تو پروٹیکٹڈ ہے, ان کو ایران تو ان کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا وہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس طریقے سے پروٹیکشن والا, سیکیورٹی والا یا پینٹاگن والا ان سے, چونکہ ان کے وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, ان کی پولیٹیکل ٹیم آ رہی ہے. تو یہ بڑے ہی سوچ کے سمجھ کے فیلڈ مارشل اوکیزن کے مطابق اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, ڈسپلے کرتے ہیں, اور اسی کے مطابق. آج سوشل میڈیا پہ بڑی اس پہ ڈیبیٹ تھی کہ یہ یونیفارم اور سوٹ کے اوپر. ڈاکٹر عرفان صاحب ابھی پہلا دور ختم ہوا ہے مذاکرات کا, 5 گھنٹے مذاکرات چلے ہیں, ابھی دور ختم ہوا ہے, 2.5 گھنٹے معذرت, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بیان بھی آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کو پسند ہے یہ کہنا کہ ایران جیت رہا ہے, لیکن عملاً پریکٹیکلی آج امریکہ جیت رہا ہے, یہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون جیتا کون ہارا اس جنگ کے اندر؟ دیکھیں یہ جنگ جو کہ 40 دنوں کے اوپر محیط تھی, اس جنگ کے اوپر امریکہ کچھ اہداف لے کے آیا تھا. پہلا ہدف اس کا یہ تھا کہ میں نے جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں وہ ان کی تباہ کرنی ہے. جو تنصیبات جون 2025 میں وہ تباہ کر چکا تھا, اب دوبارہ پتہ نہیں اس نے کون سی تنصیبات تباہ کرنی تھی. اچھا پھر اس نے کہا کہ آ کے جو اس کا ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کو میں ختم کر دوں گا, اور جو اس کا انفلوئنس ہے ریجن کے اندر اس کو ختم کر دوں گا. تو جن اور رجیم چینج جو کہ سب سے بڑی کیلکولیشن تھی ان کی, جو رجیم ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہاں پہ اگر ہم ان کی جو بڑی لیڈرشپ ہے IRGC کی لے لیں یا ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اگر ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے تو وہ جیت جائے گا اور رجیم چینج ہو جائے گا. اب یہ وہ کیلکولیشنز تھیں جن کی بنیاد پر آج ہم نے یہ ڈیسیژن لینا ہے, یا انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں یا میرے سینئرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ان میں سے کون سا ایسا ہدف ہے جو امریکہ جو ہے وہ پورا کر چکا. اگر تو 2 لاکھ کے قریب سویلین یونٹس کی تباہی کو امریکہ یہ کہتا ہے کہ میری جیت ہے,
اگر 160 بچوں کو جو شہید کرنا ہے ایک اسکول کے اندر، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اسکولوں اور ہسپتالوں کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دینا میری جیت ہے، تو پھر وہ تو شاید یہ کلیم کر سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ایران کی جیت کیا تھی کہ ایران اس کے اندر وار آف چوائس اور وار آف جو پری ایمپٹیو اٹیک اسرائیل کی طرف سے کیا گیا تھا اور امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا، ایران اس کے اندر پیسو پوزیشن پہ تھا اور اس نے اس کو صرف ڈیفینڈ کرنا تھا اور یہ کرنا تھا کہ اس کو جو اثرات ہیں وہ اس وقت یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، نارتھ امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر جو لوگ ہیں ان کی پاکٹس تک اس کے اثرات جائیں. اب یہاں سے بم ہم نہیں پھینک سکتے تھے نارتھ امریکہ کے اوپر، تو انہوں نے وہ اپنا اسٹریٹجک جو ٹیکٹکس کھیلا اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کرنے کا. دیکھیں میں بڑا حیران ہوں کہ جنگ سے پہلے پوری دنیا کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے اور ایران بھی اوپنلی یہ بات کر رہا تھا کہ اگر مجھ پر حملہ ہوا تو اسٹریٹ آف ہرموز کو میں بند کر دوں گا. لیکن امریکہ نے یہاں پہ بالکل مس کیلکولیشن کی. آج اٹیک ہوتا ہے، اگلے ہی دن جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز بند ہو جاتا ہے. 20% دنیا کا آئل جو ہے جو ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ گزر رہا تھا، ملینز آف بیرلز کا جو آئل تھا وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. اور اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جس اسٹریٹ آف ہرموز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر امریکہ کے اندر انفلیشن کیوں بڑھی، امریکہ کے اندر پیٹرول اور گیس کی جو پرائسز ہیں وہ کیوں بڑھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہ پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. اور ایران نے آ کے یہ ثابت کیا ہے کہ جو جنگ کے فیصلے ہیں یہ ملٹری طاقت سے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا جو امریکہ کے ساتھ ڈیلما ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے دنیا کی سب سے بڑی ملٹری ہے، اور وہ جو گھمنڈ ہے ملٹری کا سب سے بڑا ہونے کا، وہ جو غرور اور تکبر ہے کہ میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی ملٹری ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہتھیار ہیں، اس گھمنڈ نے اس کو پے در پے گزشتہ 50 سالوں سے وہ غلطیاں کرتا آیا. ویتنام سے اس نے شروع کیا، 10 سال وہاں پہ ذلیل ہونے کے بعد 58,000 جو سولجر کے باڈی بیگز ہیں نا وہ امریکہ میں اترتے ہیں. پھر وہ افغانستان کے اندر آتا ہے، 20 سال کے بعد انہی افغانستان کو جن کو وہ دہشت گرد کہہ کے آیا تھا 20 سال کے بعد دوحہ اکارڈ پاکستان کرواتا ہے اور انہی دہشت گردوں کو وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے. اور پھر عراق کے اندر آتا ہے کہ میں یہاں 2 ہفتوں کے اندر اندر رجیم صدام کا چینج کر دوں گا اور یہاں پہ ڈیموکریسی کو میں لے آؤں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ بھی جو اس کے گول تھے وہ پورے نہ ہو سکے. لیبیا کے اندر بھی وہ ایک رائٹ آف رسپانسبلٹی کے نام پہ جاتا ہے، وہاں کے اوپر اس کا کیا حشر ہوتا ہے. تو امریکہ اور وینزویلا میں جانے کا اصل میں سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دیکھا کہ میں نے اتنے تھوڑے سے سپین آف ٹائم کے اندر وینزویلا کی گورنمنٹ کا جو رجیم ہے وہ تبدیل کر دیا، مڈورو کو میں لے گیا اور وہاں پہ عدالت امریکہ کے اندر اس کا مقدمہ چلنا شروع ہو گیا اور اس وقت زندگی جو تھی وہ بالکل چل رہی تھی وینزویلا کے اندر. تو اسی طرح کا بیہیویئر ان کو ایران سے ملے گا. لیکن ایران ایک نیشن ہے جو جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں کی تاریخ کے اندر یا قوموں کی تاریخ کے اندر جنگیں ہمیشہ قومیں بناتی ہیں، قوموں کو گلو کرتی ہیں، قوموں کو سمیٹڈ کرتی ہیں. تو چاہے فرانس اور برطانیہ کا جب 100 سالہ جنگ ہوئی تھی تو اس سے پہلے فرانس کی قومیت کا دنیا نہیں جانتی تھی. یہ برطانیہ کی جنگ تھی جس نے فرانسیسی قومیت کی بنیاد رکھی تھی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے کس طرح سے ادھر سے جب اٹیکس ہو رہے ہوتے تھے تو یہاں پہ لوگ ان تمام ایسٹس کے گرد اپنے بازوؤں کی چین بنا کر لاکھوں کی تعداد میں جب کھڑے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ سکرین میں دیکھتے ہوئے نیتن یاہو کو کہہ رہا تھا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ لوگ رجیم چینج کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے، یہ تو اپنی جان پر کھیلتے ہوئے ایران کو بچانے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. اور پھر جے ڈی وینس نے جس طریقے سے ڈانٹا اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جتنا انکمفرٹیبل ہے اور اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر فریکچر ہونا وہ شروع ہو چکے ہیں. بالکل، یہ ایران نے اور ایران کی قوم نے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ جب حملہ کریں گے تو فوری طور پر وہاں کی عوام اٹھ کھڑی ہوگی اپنی حکومت کے خلاف، لیکن ایسا نہیں ہوا. بلکہ عوام اگر اٹھ کے کھڑی ہوئی تو وہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف انہوں نے ہیومن وال وہاں پہ بنائی. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، ابھی ایک خبر کنفرم کی ہے سعودی عرب نے، کیونکہ یہ صبح سے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ پاکستان نے اپنے دستے اور اپنے ایئر فورس کے کچھ جہاز وہ سعودی عرب کے لیے روانہ کیے ہیں. ابھی سعودی وزیر دفاع کا ایک بیان آیا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے یہ دستے اور یہ جہاز بھجوائے ہیں. ان کی کیا ضرورت پیش آئی تھی مذاکرات کے دوران کہ سعودی عرب ان کو بھجوایا گیا فوری طور پر؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور مشکل بھی ہے، اس لیے کہ ہم سب یہ دوپہر سے یہ خبر آئی تھی تو ہم نے کوشش کی کہ جو سینئر آفیسرز ہیں پاکستان آرمی کے، ایئر فورس، نیوی کے،
उनसे इसके ऊपर ओपिनियन लिया जाए। कोई अभी तक इस पे हमें हतमी राय नहीं है हमारे पास, तो मैं इस पे कोई कयास आराई करने से इज्तनाब करूंगा, इसलिए कि सेंसिटिव मैटर है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कहना ज़रूरी है इसमें, इफ़ वी मस्ट पुश फॉर अ थॉट ऑन दिस मैटर, तो ये पोस्चरिंग मुमकिन तौर पे जो इजराइल की तरफ से इस वक्त सिग्नल्स आ रहे हैं उसकी तरफ नज़र आती है हमें। और ईस्टर्न बॉर्डर यानी ईस्टर्न एयर बेस पे लैंड किया है। मैंने ये भी पूछा लोगों से कि सऊदी अरब तो खुद इतना सैकड़ों बिलियन डॉलर का असला खरीदता है, तो हमारे असले की क्या ज़रूरत है उन्हें कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अपना सामान लेके जाएं। तो उन्होंने कहा कि जी फोर्सेस को ट्रेन होने में नए इक्विपमेंट पे वक्त लगता है, तो जिस पे ट्रेंड है वो लेके गए हैं, लेकिन कोई इतनी सिग्निफिकेंट तादाद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है ये पोस्चरिंग है, ये कोई कॉम्बैट फोर्स नहीं कह सकते इसे। इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज नंबर, लेकिन एक सिग्नलिंग है। परहैप्स जैसे कर्नल साहब ने फरमाया शुरू में कि फील्ड मार्शल साहब ने अपने यूनिफॉर्म में ईरानी वफ्द को रिसीव किया, और लेट्स नॉट फॉरगेट कि और तरफ क्या हो रही हैं चीज़ें। शायद अगर हम वो कोलाज देखें तो तस्वीर हमें बेहतर नजर आएगी। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो अबू धाबी गए हैं और उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर दोहा गए हैं। तो इंडिया भी एक खामोश अपनी एक्टिविटी तो कर रहा है ना। दूसरी तरफ इजराइल का देखिए, इजराइल इज द रियल प्रॉब्लम। डर्टी फिश जो है वो तो इजराइल है सारी स्टोरी में, उसी की वजह से हर आदमी का झगड़ा होता है। तो देखना यह है कि इजराइल की क्या पोजीशन है। पर जैसे अमेरिकन की अभी जो बातें सुनाई दे रही हैं कि जी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो भाई अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और हमारा उसका झगड़ा चल रहा है और हम हमारे पास आए हैं कि भाई इसको कंट्रोल करो, तो मुझे जवाब ये दो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा कि चलो फिर मुझे उससे निबेड़ लेने दो, तुम साइड पे हो जाना, डोंट कम बिटवीन अस। अगर मैं उसके साथ जाके मामला खुद ही सेट कर लेता हूँ, फिर मतलब किसी तरफ से तो हमें कोई रास्ता दिखे ना। डॉक्टर साहब इसके हवाले से भी एक ताज़ा तरीन अपडेट है कि जो लबनान के ऊपर इजराइल की जानब से हमले किए जा रहे थे, अब अमेरिका के अंदर इजराइल और लबनान के अंदर भी डायलॉग शुरू होने जा रहे हैं मंगल को। मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने किसी हद तक इजराइल को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आजम साहब, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। कोर क्वेश्चन ये है कि इजराइल का क्या करना है। असल झगड़ा ये है, तो उसके लिए मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज किया था, दोबारा मैं कह देता हूँ, इजराइल को टोटल डिफीट करना रिस्की है, क्योंकि 1973 का हवाला हमारे पास मौजूद है, जब शाम और मिस्र की फौजों ने टोटल डिफीट के करीब ले गए थे इजराइल को, तो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन लगा दिए थे अपने जहाजों, 8 जहाजों। रिपोर्टेड मैटर है, हेनरी किसिंजर ने फिर इंटरवीन करके मामला संभाला था। बिल्कुल ठीक है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान की फोर्स के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है कि अगर वो सऊदी अरब में या किसी और मुल्क में स्टेशन हो तो वो उनको टोटल डिफीट 2.5-3 दिन की बात है मेरे हिसाब से। इतना भी शायद ना सह पाए वो तो नहते लोगों के ऊपर गोलियां चला के हीरो बनते रहे अपने लोगों के सामने। उन्हें लड़ना कहाँ आता है? उन्होंने कभी किसी फोर्स के साथ टकराव किया? ये गजा गरीब लोगों के पास, जिनके पास पत्थर है मारने को जवाब में, ये उनके ऊपर चढ़ाई करके तो तस्वीरें खिंचवा के तो अपने आप को बहुत बड़ी सुपर पावर समझते रहे। दे डोंट नो देयर प्लेस। अगर अमेरिका इनके ऊपर हाथ ना रखे तो 1.5-2 दिन से ज्यादा की गेम नहीं है इजराइल। बिल्कुल। लेट इट बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक लें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। गेम नहीं है इनकी। जी सही। तो किस्सा ये है कि अब वो इस मामले को कैसे सेटल करना है। सेटल इस तरह से होगा ये मामला मुमकिन तौर पे, क्योंकि हल तो निकालना है ना इसका। हल ये है कि जो इनको सियासी हिमायत हासिल थी यूरोप में, वो अब कम हो रही है या खत्म हो रही है। स्पेन निकल गया, फ्रांस निकल गया, इटली निकल गया, वहां तो इनकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। एक जर्मनी रह गया, वहां कुछ हद तक उनकी अपनी रीजंस की वजह से हिमायत है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी नो।
آپ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں آپ اینٹی سیمیٹ ہیں. ایک یہ لیبل جاری کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا ساری دنیا نے, وہ 4-5 لیبل تھے, کسی کو جہادی کہہ دیا, کسی کو ایکسٹریمسٹ کہہ دیا, کسی کو اینٹی سیمیٹ کہہ دیا, تو یہ کر کے ہر آدمی کو شٹ اپ کراتے تھے. اب پولیٹیکل حمایت پہلی سٹیج ہے کہ ان کی وڈرا ہو دنیا میں سے, اور ساری دنیا کہے کہ یہ ایک ایول سٹیٹ ہے. جو خواجہ آصف صاحب نے لکھا, صحیح لکھا, حق پہ لکھا. لیکن خواجہ صاحب کا پہلے پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو, لیکن خواجہ صاحب then there will be space to sort them out militarily. باقی سب جو ہیں وہ ضمنی قصے ہیں. real cause is Israel. جی ڈاکٹر صاحب بالکل. خواجہ صاحب کا ٹویٹ اب پتہ نہیں ایکس نے ڈیلیٹ کیا یا خواجہ صاحب نے خود کر دیا, لیکن جیسے بھی ہوا ڈیلیٹ, جو بات کہہ دی سو کہہ دی, اور صحیح کہی, حق پہ کہی خواجہ صاحب نے. انہوں نے درست بات کی تھی.